اب عقل کیا ہے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے، بہت عام چیز ہے، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہر ایک کے پاس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو استعمال کرتا ہے، ہر ایک شخص وجہ نہیں معلوم ایسا کیا لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ عقل استعمال نہیں کرنی، نظر نہیں آتا کہ لوگ اس کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو مشکل ہی اتنا بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ بہت کوئی مشکل چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان اور جانور کے اندر تمیز کرتی ہے۔ حواس خمسہ ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس عقل ہے اور دیگر کوالٹیز بھی ہیں، لیکن ان میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ عقل ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا دی؟ عقل دی، وزڈم دیا، ہر ایک کو دی عقل۔ اب میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا عقل ہے کیا۔ سب سے پہلے تو عقل کو دیکھ لیجئے، سینٹر میں عقل لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے میں نے لکھ دیا انگریزی میں وزڈم۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو مولوی عبدالحق صاحب کی تصویر نظر آئے گی، ان کی کتاب ہے قواعد اردو۔ انہوں نے ایک حرف عین کو بیان کیا، آنکھ، کچھ حروف اور بھی بیان کیے، لیکن مکمل حروف تہجی کے حروف انہوں نے بیان نہیں کیے، اور جو مضمون ہے اس کو سمیٹ دیا۔ خیر، آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقل جو ہے فنی اعتبار سے جو عقل کا مادہ ہے وہ ہے عین، کاف، لام۔ اب عین کیا ہے، کاف کیا ہے، لام کیا ہے، یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے، مشکل آسان ہو جائے گی۔ عین، کاف، لام، یہ جو حروف تہجی ہیں یہ ایسے نہیں بنا دیے گئے، ان کے باقاعدہ طور پر معنی تھے اور ابھی بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی اور ان کو اگنور کرتا گیا۔ اب یہ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ عین کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ عقل کا مادہ پہلا کیا ہے؟ آنکھ۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ کاف۔ کاف جو ہے اس کی چھوٹی شکل دیکھیے، وائٹ کر کے لکھی ہے میں نے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ترازو، تول رہا ہے۔ اس سے کینچی بھی بنتی ہے۔ کینچی کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے۔ کن چیزوں کو کاٹتی ہے؟ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، ناقص چیزیں ہوتی ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کاٹ دیتی ہے۔ لیکن ترازو جو ہے وہ اس کی زیادہ قریب ڈیفینیشن ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ عین تو آنکھ ہے، قاف اور لام بنتا ہے کل۔ کل کس کو کہتے ہیں؟ کہہ، یعنی جو دیکھ وہ کہہ، یعنی جو آپ نے آنکھ سے دیکھنا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ ترازو، عین آنکھ ہے، کاف ترازو ہے، ترازو میں اس کو تولنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے ذہن میں ڈالنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ کچھ محاورے میں نے لکھ دیے، جیسے عقل سے پیدل، ناقص العقل، اب اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، اس پہ بھی کسی دن بات کروں گا۔ یہ جو عقل سے پیدل یا ناقص العقل، آپ کے پاس بالکل عقل ہی نہیں ہے، یہ عام طور پر ہم بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں یہ کتنی آسان چیز ہے۔ اب یہ جو میں نے تعریف آپ کو بتائی، یہ جو فنی اعتبار سے اس کو میں نے کھولا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، بہت آسان ہے۔ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو تولیں، پھر اس کو قبول کریں، ایسے قبول نہ کریں۔ اس چیز کا نام ہے عقل۔ اب اردو لغت اٹھا لو، اس کے اندر کیا ملے گا کہ عقل جو ہے، فیروز اللغت اٹھائیں، فیروز اللغت کو پڑھیں۔ عقل کیا ہے؟ دانائی، فہم، شعور، تمیز، سمجھ، ادراک، نفس ناطقہ۔
اب یہ اردو لغت میں فیروز اللغت میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو لفظ جس زبان کا ہوگا اس کو سمجھنا اسی زبان میں جا کے پڑے گا، ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اب عقل جو ہے وہ اردو نہیں عربی کا لفظ ہے، لہٰذا فنی اعتبار سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ ڈکشنری اٹھا لیں، پھر ادراک آپ کو الگ سمجھنا پڑے گا، شعور آپ کو الگ سمجھنا پڑے گا، تمیز الگ سمجھنی پڑے گی، دانائی الگ ہے، فہم الگ ہے، نفس ناطقہ الگ ہے. اب یہ چیزیں ساری سمجھیں گے تو عقل میں آپ کے بات آئے گی. تو زیادہ بہتر نہیں ہے جو فنی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، یہ کسی کو دکھا لیں. اٹھائیں مولوی صاحب کی کتاب اردو، قواعد اردو. قواعد اردو جا کے پڑھیے. عین کیا ہے، قاف کیا ہے، میں نے یہ جو ترازو آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اس کی شکل دیکھ لیجئے. یہ قاف کی چھوٹی شکل ہے، پہلے تولو پھر بولو. انگریزی میں چلی جائیے، وزڈم ہے. وزڈم کیا ہے؟ دی کوالٹی آف ہیونگ ایکسپیرئنس، نالج اینڈ گڈ ججمنٹ. دی کوالٹی آف بینگ وائز. نالج، ججمنٹ اور وائز ہونے کا نام کیا ہے؟ وزڈم ہے. اب اسی کو ڈکشنری بھی آپ کے سامنے آ گئی، فنی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے آ گیا، تصویر بھی میں نے بنا دی، محاورے بھی میں نے لکھ دیے. تو اس کی سمری سن لیجئے. وزڈم از وچ ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. عقل وہ ہے، اردو میں خلاصہ، جو درست اور غلط میں تفریق کرتی ہے. اور ایک بات جان لیجئے کہ فطرتاً انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کام وہ کر رہا ہے کہ وہ درست ہے یا وہ غلط ہے. فطرتاً یہ چیز انسان کے اندر، کوالٹی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی کوئی خطا کر بیٹھتا ہے. لہٰذا عقل کو مشکل چیز مت بنائیے، یہ ہر ایک کے پاس ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بس کوشش یہ کیجئے کہ اس کا استعمال کیجئے. جو چیز دیکھیے اس کو تولیے، اور اس کو تولنا اتنا مشکل نہیں ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو تولیے پھر اس کو قبول کیجئے. اس چیز کا کیا نام ہے؟ عقل. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس ڈیفینیشن کو دیکھیے. اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں تشنگی رہ جاتی ہے تو کامنٹس میں مجھے بتائیے، میں اس کو فردر آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلی ڈیفینیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.